الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام نظام الدین سید ہے، میں منقلات.com سے آپ سے آج مخاطب ہوں۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ریڈ باکس ٹی وی کا کہ انہوں نے اپنے اسٹوڈیو میں ہماری مہمان نوازی کی اور ہمیں اس میں ایک موقع دیا کہ ہم بہت ہی اہم موضوع پہ یہاں پہ بات کر سکتے ہیں۔ اس شکریہ کے ساتھ میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آج آپ کو اپنے عنوان کا تعارف کراتا چلوں۔ ہم کراچی میں ہیں اور کراچی میں مشہور ترین عمارت ہے قائد اعظم مقبرہ، لیکن ہم قائد اعظم کے مقبرے کو صرف ایک عمارت نہیں بلکہ اس کے ویژن پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج کے معاشرے کا ایک ہاٹ ایشو جو ہم سوشل میڈیا میں آبزرو کر رہے ہیں وہ ہے فیمنزم۔ فیمنزم کی لغوی تعریف اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو فیمنزم کی تعریف یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق پہ بات کرنا فیمنزم کہلاتا ہے، اور جو عورتوں کے حقوق پہ بات کرتے ہیں انہیں ہم فیمنسٹ کہتے ہیں۔ لیکن آج کا پروگرام ہم کسی فلم کی پروموشن کے لیے نہیں، کسی ڈرامے کی پروموشن کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ ہم اکیڈمیکلی اس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور جس میں ہم بہت سارے نظریات کو اپنے گیسٹس کے انالیسس کے طور پر شامل کریں گے۔ آج جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قائد اعظم کا ویژن فیمنزم کے اوپر کیا تھا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں یورپین پس منظر میں، تو پہلی فرسٹ ویو جو فیمنزم کی تھی وہ 1918 سے جرمنی میں لانچ ہوئی تھی، یا اس کو پیش کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے سب سے پہلے عورت کے حقوق پہ بات کری اور عورت کے حق ووٹ ڈالنے کا حق کو قانون میں شامل کیا تھا۔ اگر ہم اس طریقے سے بیان کریں تو یہ فرسٹ ویو جو ہے وہ 1918 سے شروع ہوئی تھی اور 1965 تک گئی۔ 1965 کا ذکر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی قدر مشترک ہے پاکستان اور جرمنی کے فیمنزم کلچر کے حوالے سے۔ 1949 میں جو جرمنی کا پہلا کانسٹیٹیوشن لانچ کیا گیا، اس میں 4 خواتین تھیں جنہوں نے فیملی کے اور عورتوں کے حقوق کے متعلق اپنے خیالات اور ایک پلان اپنے قوم کو، جرمن قوم کو پیش کیا، جو کہ آگے جاتے ہوئے اس قوم کو، جرمن قوم کے لیے مشعل راہ بنا۔ لیکن ہم اس کو اپنے بحث کو مکمل کرتے ہوئے میں جلد ہی اپنے مہمانوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ جب ہم اس پس منظر میں پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں تو آج ہم آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کی بات کرتے ہیں، جنہوں نے پاکستان بنانے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرا، جہاں پر پیش محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ محترمہ بیگم رانا لیاقت علی اور دوسری خواتین جنہوں نے بہت زیادہ محنت انتھک رات دن کوششوں کے ساتھ قائد اعظم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر پاکستان بنانے کے لیے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا، جس میں پاکستان کے معرض وجود آنے کے بعد اور بیگم رانا لیاقت علی کا اقوا فاؤنڈیشن کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے نہ صرف کہ اسکولوں کی بنیاد ڈالی بلکہ اور بھی خواتین میں ایک بیداری کا سبق کو جو ہے پیش کیا۔ اس کے علاوہ محترمہ فاطمہ جناح جو قائد اعظم کے شانہ بشانہ کھڑی تھی، ایک فیمنزم کا ایک بہت بڑا پازیٹیو کوشش کری، جدوجہد کری اور اس کو اسٹیبلائز بھی کرا کہ آج کی پاکستانی معاشرے کی عورت اس زمانے میں موجود نظریے کو فالو کرتے ہوئے ابھی بھی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ لیکن بہت افسوس ہوا کہ 1965 میں فاطمہ جناح کی ہار کے ساتھ اس فیمنزم کی آواز کو گلا گھونٹ دیا گیا، اور آج ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ ہمارے پاس ہماری بیٹیاں، عورتیں اور ہماری مائیں اس موضوع پر بات کرتی ہیں
اور یہ موضوع پھر دوبارہ سے ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک میں بات کرتا ہوں کہ جب ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے یا اپنے دفاتر میں یا اپنے سفر کے دوران یا ایک گروپ میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو عورتوں میں مساوی حقوق صنفی مساوی حقوق پر ہم بات کرتے ہیں. لیکن جب ہمارے پاس فیمنزم کی بات آتی ہے تو ہمارے مردوں کے ہی نہیں بلکہ عورتوں کے بھی مختلف خیالات ہیں. اور صنفی مساوات یا فیمنزم کے حوالے سے کچھ عورتیں اس کی حق میں ہیں, اس کے ساتھ کچھ عورتیں اس کو اختلاف بھی رکھتی ہیں. اسی طریقے سے کچھ مرد جو ہے وہ فیمنسٹ ایڈوکیٹ کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں اور کچھ مرد جو ہے ایک پرماننٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو آج میں اپنے اس حوالے کے ساتھ میں اپنے تمام جو مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. میرے سیدھے ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے جناب سید وقار الحسن صاحب اور وہ اپنا تعارف کرائیں گے. میرا نام سید وقار الحسن ہے. میں گزشتہ 27 سال سے میری ٹائم انڈسٹریز سے وابستہ ہوں اور میں ایز اے کیپٹن آئل ٹینکرز پہ سیل کرتا ہوں. تو اس حوالے سے میں نے کافی جگہوں پہ میرا جانا ہوا فورن میں, اور تو مجھے بہت کچھ اس معاشرے سے سیکھنے کو ملا اور میں نے بہت کچھ وہاں بھی دیکھا اور پھر اس کو میں اپنے پاس پاکستان میں کمپیئر کرتا ہوں. تو مجھے ان دونوں معاشرے میں بہت ساری چیزیں کچھ تو کامن بھی لگیں اور کچھ وہاں اچھی تھیں اور کچھ یہاں پہ اچھی. اس بات پہ ہم آگے بحث کرتے ہیں. وقار صاحب, یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج آپ فیمنزم کے نقصانات یا فوائد پہ بات کرنا چاہتے ہیں. فیمنزم کو اگر آپ دیکھیں تو فیمنزم بیسیکلی ہمارے پاس اس کی ایک غلط مثال لی گئی, کیونکہ ہمارے پاس انہوں نے کہا کہ ہم ایکول رائٹس پہ بلیو کرنا چاہتے ہیں, جبکہ ہمارے پاس اسلام میں اور ہمارے مذہب میں وومنس کے رائٹس تو ہیں مگر ایکول نہیں ہے. یہ آپ کا ایک نقطۂ نظر ہے جس پہ ہم اپنے دوسرے مہمان کو بھی دعوت دیں گے تاکہ وہ بھی اپنی اس پہ نقطۂ نظر آج کی طالبہ کو یہ اس موضوع کو کس طرح سے لیتی ہیں اور عام روزمرہ زندگی میں یہ اس موضوع پہ اس کے فوائد یا اس کے نقصانات کو کیسے دیکھتی ہیں. تو آپ اپنا تعارف کرائیے چھوٹا سا, آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ میرا نام زیانہ شکیل ہے. میں ابھی اے لیولس کر رہی ہوں لاء, سوشیولوجی اور انگلش لینگویج میں. میں کافی ایکسائٹیڈ ہوں اس ڈسکشن میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے, بینگ پارٹ آف دا یوتھ, بینگ اے اسٹوڈنٹ اینڈ knowing that I will one day contribute to the future. I am really excited to contribute to this discussion اور میں اپنا بھی پرسپیکٹیو براڈن کرنے کے لیے یہاں بیٹھی ہوں تاکہ میرے بھی اوپینینز انہانس ہوں. بہت شکریہ آپ کے تعارف کا, اور آپ ہمارے مستقبل کی بنیاد ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی اس طالب علم زندگی میں آپ کی جو فیملی ہے یا آپ کا خاندان جو ہے وہ آپ کو کس طریقے سے سپورٹ کرتا ہے, اگر وہ سپورٹ جو ہے وہ آپ کے بھائی اور بہن دونوں کے لیے برابر ہے, یا آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ آپ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے آپ کے والدین آپ کا زیادہ خیال رکھتے ہیں یا کم خیال رکھتے ہیں؟ میں کافی پریویلیجڈ ہوں اور کافی گریٹفل ہوں کہ میں ایسے گھر سے بلانگ کرتی ہوں جہاں پہ لڑکے اور لڑکیوں کو دونوں صحیح سیم طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور لڑکیوں کی ایجوکیشن کو بھی پرائیورٹائز کیا جاتا ہے جتنا لڑکوں کی ایجوکیشن کو کیا جاتا ہے. اور آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ مائی پیرنٹس سپورٹ می اینڈ سپورٹ مائی ایجوکیشن ایز ویل. اور ہمیشہ سے لڑکیوں کو ہمارے گھر میں جو ہے سکھایا گیا ہے کہ آپ کو انڈیپینڈنٹ بننا پڑے گا اینڈ یو ہیو ٹو میک اے کریئر آؤٹ آف یور سیلف انسٹیڈ آف ڈپینڈنگ آن ادر پیپل. میں آپ سے بہت شکریہ آپ کے خیالات کا, اور میں آپ سے اگلا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جب اپنی اسکول جاتی ہیں یا اپنے کالج جاتی ہیں تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ کیا ایک طالبہ ہونے کی حیثیت سے آپ کو مختلف آسانیاں یا مختلف مشکلات بالکل ڈفرینٹ ویز میں فیس کرنا پڑتی ہیں ایز اے کمپیئر ٹو ایک طالب علم, یعنی کہ ایک بچے کا اور بچی کا جو ڈفرینٹ سرکمسٹنسز ہیں اس پہ آپ کو بتائیں گی ہمیں معلومات کے طور پر؟ جی, تو خاص طور پہ کراچی کے حوالے کے سے, اور خاص طور پہ کراچی کے حالات جو پچھلے چند سالوں سے تھے اس کو ذرا سا آپ ہمیں بیان کریں. تو ان اے سوسائٹی اوبیسلی ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں, اور جب میں کبھی کبھار اکیلے ٹریول کرتی ہوں یا کبھی کبھار واپسی میں اکیلے آتی ہوں کالج سے اپنے, تو مجھے کافی
ڈفرینٹ لوگوں کے اوپینینس ملتے ہیں کہ اکیلے ٹریول نہیں کرنا چاہیے اور لڑکوں کو کرنا چاہیے اکیلے ٹریول. لیکن ایز لانگ ایز مائی فیملی سپورٹس می تو مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور لیکن جب میں کافی سیکیور فیل کرتی ہوں جب میں اپنی فیملی کے سپورٹ ہوتی ہے, میرے پاس اپنی بہنوں کی سپورٹ ہوتی ہے اور اپنی ایون اپنے پیئرس کی سپورٹ ہوتی ہے. بیکاز ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ جیسے کالج میں کبھی فارم جمع کرا رہے ہیں تو لڑکے اور لڑکیوں کی الگ الگ لائن ہوتی ہے, تو آپ کیا بلیو کرتی ہیں کہ یہ ایک ہی لائن ہونی چاہیے جیسے یورپ میں ہوتی ہے کہ اس میں الگ الگ لائن نہیں ہوتی, ایسے لڑکے کھڑے ہوتے ہیں 7 لڑکیاں پیچھے جا کے کھڑی ہو جاتی ہیں, تو آپ چاہتی ہیں کہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ کیسے ہونا چاہیے کہ الگ الگ لائن ہونی چاہیے اور لڑکیوں کو پرائیورٹی دینی چاہیے, کیا بلیو کرتے ہیں؟ آئی تھنک لائن جیسی بھی ہو لڑکے اور لڑکیوں دونوں کو سویلائز ایکٹ کرنا چاہیے, اور لائن اگر ایک بھی ہو تو اس میں اگر دونوں لڑکے اور لڑکی مینرس کے ساتھ ایکٹ کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یعنی کہ اگر آپ چاہیں آپ کی نظر میں اگر عورت و مرد ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو 5 منٹ زیادہ ٹائم بھی لگانا پڑتا ہے تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ کے لیے آپ کی نظر میں ایک عورت کا احترام اس وقت بھی بہت ضروری ہے. جی ضروری ہے, اور الگ الگ لائنز میں تو اگر کھڑے ہو جائیں گے, لیکن اگر دونوں ایک ساتھ کھڑے بھی ہوں گے تو دونوں جینڈرس کو ایڈ کرنا چاہیے, ناٹ اونلی ویمن, آئی تھنک مین ایز ویل. اینڈ یقیناً آپ ٹی وی وغیرہ ڈرامے وغیرہ دیکھتی ہوں گی, تو ہمارے پاس میڈیا میں یہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ پیش کیا جاتا ہے کہ جس میں ریٹنگ بڑھانے کے لیے عورتوں پہ تشدد کو بہت خاص طور پہ دیکھا جاتا ہے. تو آپ ایک ٹین ایجر ہونے کے ناطے آپ اس کا کیا اثر لیتی ہیں جسے ہر 10 منٹ کے بعد اس میں ڈرامے میں ایک تھپڑ مار دیا جاتا ہے عورت کو یا فلم میں, تو وہ آپ کے اوپر کیا اس کا اثر پڑتا ہے؟ آئی تھنک آج کل کے کافی ڈراموں میں جو ہے تشدد دکھایا جا رہا ہے اور ایسڈ اٹیکس دکھائے جا رہے ہیں, سیکشل ابیوز وغیرہ دکھایا جا رہا ہے جو عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے, آئی تھنک یہ ہماری سوسائٹی کے آج کل کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتا ہے ایکچولی, اور اچھی بات ہے کہ ایسے ڈرامے بن رہے ہیں انسٹیڈ آف دا یوزول رشتے اور شادیوں کے سے ہٹ کے جو ایکچوئل سوسائٹل ایشوز پہ جو ڈرامے بن رہے ہیں, تاکہ ہمارے معاشرے کو پتہ چلے کہ دیر آر تھنگز دیٹ پیپل فیس اینڈ دیر آر تھنگز دیٹ دے نیڈ ٹو بی ایجوکیٹڈ آن ایز ویل. اب یہ وقار بھائی سے سوال کرتا ہوں, یہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور ایک مردوں کے مائنڈ سیٹ کو یہاں پہ پریزنٹ کر رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں کیا تشدد عورت مرد کا حق ہے؟ جب ایک عورت اپنی حدود کراس کرے تو کیا اس کو تشدد کے ذریعے حدود میں لایا جا سکتا ہے؟ اس کا بیسیکلی نارملی ہم اگر اس کو یوں دیکھیں کہ جی اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے, اگر آپ ایجوکیشن اگر آپ بہت ریلیجس نہیں بھی ہیں تو اسلام میں ہمارے پاس اس کے سارے پروسیجرز, کیونکہ یہ تو ظاہر بات ہے میکرس کو تو یہ چیزیں پتہ تھی, اس نے اس کی پوری بڑی اچھی سی باؤنڈری ڈیفائن کر دی کہ جی ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ٹریٹ یور وومن. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ جی پہلے سب سے پہلے اگر میاں بیوی میں اختلافات ہوتے ہیں اور اس کے بعد اگر تو تشدد پہلا راستہ نہیں ہے. جب آپ کو اختلافات ہو جاتے ہیں اپنی بیوی سے کیسے ڈیل کرنا, اس میں تشدد. جی ہاں, یہ آپ کی بہت اچھی بات ہے جس پہ ہمارا سب کا ایمان ہے, اور یقیناً قرآن ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور اسلام میں ہی ہمارے معاشرے کی بقا ہے. لیکن ہم اگلا سوال یہ کرتے ہیں کہ آج کے مصنف کچھ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ تھیما ایک بہت زیادہ کنٹروورسی اختیار کر چکا ہے اور ہمارے معاشرے میں اس کی بحث ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھی بحث ہے, اور اس بحث کے نتیجے میں ہم آخر ہونے والے معاشرے میں کی ارتقاء کی سمت کا تعین کر سکتے ہیں. جیسا کہ ایک تھیما ہم نے بہت یا ایک جملہ ہم نے بہت اب آج کی سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں کہ اگر ہم میرے جسم میرے مرضی کی بات پہ عمل کرتے ہیں تو یہ معاشرہ ایک جنگل کی صورت اختیار کر لے گا. آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے ہر چیز سے واقف ہے, تو عورتوں کو جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے کور کر کے رکھیں, تو وہاں مردوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر تمہاری نظر پڑتی ہے تو اس کو جھکا دو اور جو ہے نا اس کو اپنی نظروں کو سنبھال کے چلو. اور تو اس طرح سے ویری ویل ڈیفائنڈ ہے یہ چیزیں ساری. مردوں نے سکھایا ان لوگوں کو کہ عورتوں کو کہ جی آپ کا جسم آپ اپنی مرضی سے, کیونکہ ہوتا یہ تھا یہ چیز آئی کہاں سے کہ ایک لڑکی کو آپ نے گھر سے نکالا, اب اس کے ساتھ اس کے والدین ہیں, اس کے گھر والے ہیں اور اس کے بھائی ہیں, اس کے باپ ہیں, تو وہ اب ہم نے ان کو یہ سکھایا نکال کے گھر سے کہ تمہارا جسم ہے تمہاری مرضی, یو نیڈ ٹو شو سرٹن اماؤنٹ آف اسکن ٹو بی ویری پاپولر, اف یو وانٹ ٹو گو پاپولر
تم اپنی زندگی جینا چاہتی ہو, تم اپنے آپ کو بہت آگے دیکھنا چاہتی ہو, شو سم اسکن, کیونکہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے, اس میں تمہارے کو آگے جانا ہے. تو اب ایک وی ہیو ٹو شو, یا آئٹم سانگ آ گئے, اس کے اندر انہوں نے بولا کہ جی وی ہیو ٹو شو سرٹن اماؤنٹ. یعنی کہ آپ کے کہنے کے مطابق جو ہے میرا جسم میری مرضی کا اطلاق ہو سکتا ہے لیکن حدود میں رہتے ہیں. نہیں, یہ تو مردوں کا نعرہ ہے, یہ عورتوں کا نعرہ ہی نہیں ہے, یہ تو مردوں کا نعرہ ہے کہ جی آپ کو ہم نے سکھایا ہے عورتوں کو کہ آپ یہ نعرہ لگاؤ, میرا جسم میری مرضی, جیسا چاہوں گی اس کو استعمال کروں گی تاکہ میں پھر آپ کو ایکسپلائٹ کروں. یہ آپ کا نقطہ نظر ہے. ہم اس پہ آگے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایشوز ہیں. ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایشو ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے, جس کے متعلق میں اپنی بیٹی سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ 12 سال کی عمر کی بچی کی 50 سال کے مرد کے ساتھ شادی کر دی جاتی ہے. کہ اگر اس طرح سے جب آپ کسی بچی کے ساتھ یہ سلوک ہوتا دیکھتی ہیں تو وہ آپ اس کو کیسے کلاسیفائی کرتی ہیں؟ آپ کے ذہن پہ کیا اثر پڑتا ہے کہ کیا آپ اس کو ایک طریقے سے اپنے اس بچی کے لیے جو ہے رحم کی طور سے دیکھتی ہیں؟ اور آپ اگر ایسا خدا نخواستہ کبھی آپ ان بچیوں پہ جب وقت آئے تو آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہتی ہیں؟ آئی تھنک جب یہ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو سب سے مین چیز جو نظر آتی ہے وہ ہوتی ہے دا لیک آف ایجوکیشن. کیونکہ لوگوں کو معاشرے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں لڑکیوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے اور اتنی جلدی ان کی شادی نہیں کرا دینی چاہیے. تو سب سے آئی تھنک دا مین کاز از دا لو لٹریسی ریٹ ان آر سوسائٹی. اور برا فیل ہوتا ہے. ہم اپنے بہت جلد ہی ایک اپنی گیسٹ کو دعوت دینے والے ہیں جو کہ ہمارے کو اس تھیما پہ بہت زیادہ بتائیں گی. ان کا نام ارم ہے اور وہ ایک ورکنگ وومین بھی ہیں اور مدر بھی ہیں. ہم ان کے اوپر بات کریں گے, لیکن آپ اپنی بات کنٹینیو رکھیے. جی تو جی لو لٹریسی ریٹ کا اور بہت برا فیل ہوتا ہے دیکھ کے, لیکن اپنی بلیسنگس بھی کاؤنٹ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ الحمدللہ ہمیں ایسا کچھ نہیں فیس کرنا پڑا. لیکن سب سے مین چیز آئی تھنک ابھی رائٹ ناؤ سوسائٹی نیڈز از ایجوکیشن. اور اگر لوگوں کو یہ انفارمیشن ہی نہیں ہوگی کہ انہیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور اتنی جلدی شادی نہیں کرانی, تو وہ کہیں سے بھی پروگریس نہیں کر پائیں گے. تو آپ اپنی نسل کو یا نئی عہد کی طالبہ کو اس پروگرام کے حوالے سے آج کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ نو یور رائٹس اینڈ ڈونٹ لیٹ اینی ون کمپرومائز دیم. نو یور رائٹس بٹ ڈونٹ لیٹ اینی ون ایکسپلائٹ دیم, جیسا آپ نے کہا. اور ایجوکیٹ یور سیلف, مینلی یہی کرنا چاہیے. ہماری نئی مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے کر آ چکی ہیں. محترمہ ارم صاحبہ ایک ورکنگ وومین بھی ہیں اور وہ بہت اپنی قیمتی ٹائم میں ہمیں آج انہوں نے وقت دیا ہے, اور ان پہ ہم آج کے خاندانی اقدار کے متعلق بات کریں گے. ہمارے آخری مہمان جو ایک بہت مشہور اس وقت کے اکنامسٹ ہیں, شکیل انور کمال صاحب, ان سے ہماری ابھی بات ہوئی ہے. وہ تشریف لا رہے ہیں, جیسے ہی وہ آئیں گے ہم ان کو اسٹوڈیو میں دعوت دیں گے, اور کیونکہ وہ ہمارے اس پروگرام کو 4 چاند لگا دیں گے اور بتائیں گے کہ اس وقت کی اکنامک سچویشن میں صنفی مساوات کی کیا مقام ہے. تو میں دعوت دیتا ہوں اپنی نئی مہمان ارم صاحبہ کو. ایک ڈبل انکم کا ہونا بہت ضروری ہے. تو آج کل کے زمانے میں اگر ایک عورت گھر سے باہر نکل رہی ہے تو اس کے پیچھے اس کی کوئی نیڈ, اس کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہے. کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ تو کر ہی نہیں سکتے. تو یہ چیزیں تو کہا دیکھا جائے تو ہمیں تو جدی کشتی